آپ کی عبادت کرو. عبادت ہے کیا؟ پوری کتاب العبودیہ رسالہ ہے جو شیخ الاسلام نے اسی پر لکھا کہ عبادت ہے کیا، کس کے لیے پیغمبر آتے. ایسی کمال اعلیٰ کہ دھنگ رہ جاتا. احادیث علماء امت کے اقوال اردو میں ترجمہ ہو. تو انہیں کے شاگرد ابن قیم فرماتے ہیں عبادت کیا ہے؟ عبادت نام ہے اس کا العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا ہو. ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے، خواہ وہ حلال روزی کمانا، خواہ اپنی بیوی سے محبت کرنا، خواہ زمیندارہ کرنا، ہر کام من الاقوال والاعمال المرضیہ الباطنۃ والظاہرہ. خدا کے جتنے پسندیدہ کام ہیں ظاہر میں اور باطن میں، وہ سارے جو ان کی اطاعت کرنا، یہ اصل میں اللہ کی بات بندگی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. بندہ تو پیدا ہی اس لیے ہوا تھا کہ بندگی کرے، غلام بن کر آقا نہ بنے. کبھی نہ ذہن میں آئے کہ میں تو خود مختار ہوں، اپنی مرضی شروع کر دے. سرکار دو عالم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما اتیت. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات اور مرضیاں چھوڑ کر اس چیز کے تابع نہیں ہو جاتا جو لے کر میں آیا. اگر وہ شریعت کا تابع نہیں ہو تو من مرضی کیا ہے، وہ کب بندہ ہے؟ وہ بندہ نہیں، وہ رب بن گیا، خود آقا اور مالک بن گیا. غلامی سے دستبردار ہو گیا، بغاوت کر دی اس نے. بندہ ہوتا تو کہیں یہ نہ کہتا کہ میں کیا، تم نے اپنا سب کچھ اللہ کی سپرد کر دیا. اس لیے ہماری نمازوں کے آغاز میں یا نماز کے اندر بھی لوگ کرتے ہیں سب سنت ہے، کوئی بات نہیں. وَلْكُلُّ سُنَّةٌ، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں سب سنت ہے. وَلِكُلٍّ أَصْلٌ رَصِيدٌ، سب کی بڑی بنیاد ایک بار کرنے کی. یہ صرف جھگڑے پیدا کر کے ان لوگوں نے موقع دے دیا، مناظرے کر کے کہ دنیا کہتی اسلام کیا، فساد کا سبب. نہیں سمجھتے کہ 200 سال پہلے شاہ ولی اللہ سمجھا جائے کہ دور بدلنے والا ہے، ریشنلزم آنے والا. لوگ عقل سے سوچیں گے اب نہ ویسا کرے کہ یہ فقہ ٹھیک ہے، یہ مانو کہ اللہ کے رسول نے یہ سب کام کیا اور کوئی منسوخ نہیں ہوا، اب بھی جائے. اور سفیان ابن عیینہ کی طرح اگر کوئی کرے، کسی نماز میں رفع یدین کرے، کسی نہ اثر سنت پر ہو، ایک پر بھی رہنا رہو مگر انکار نہ کرو، بالکل نہ کہو دوسرا غلط ہے. ایک لفظی شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہاں ایک لفظ کے منسوخ ہو گیا. جھوٹ بولتے ہیں جھگڑوں خاطر. نہ رفع یدین منسوخ ہوا، نہ یہ کہ اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی. دونوں طریقے نہ ہے کیا. آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اب ہاتھ بھی کیا اس طرح کانوں کو پکڑ، ہاتھ اٹھانے بھی نہیں آئے، نہ اٹھانے والوں کو پتا. چلو ایک مرتبہ اٹھاتے ہو پھر بھی سمجھو کیسے اٹھانا. قبلہ کی طرف ہتھیلیاں اس طرح اچھی طرح کھڑا کرو، یوں نہیں مکھیوں کی طرح کھڑا کرو. اور ذہن میں بٹھاؤ کہ میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں نا، ان میں کچھ بھی نہیں. میں نے اللہ کے سامنے قبلے کی طرف منہ کر کے خانہ کعبہ دعا کر کے کہ اللہ تو نہیں، اللہ کا گھر تو سامنے ہے. میں نے اعلان کر دیا کہ میرے ہاتھ جیسے شیخ اکبر محی الدین فرمایا صفر ہو جائے. میرے پلے کچھ ہوتا تو ہاتھ خالی کیوں ہوتے؟ میرا کچھ نہیں، یہ سب اللہ کی امانت ہے. میں ہر شے سے خالی، اللہ میرے ہاتھ خالی، میرے پاس کچھ نہیں. اور شاہ فرماتے ہیں باطنی طور پر سوچے ادھر لا حولا لکھا ہوتا ادھر لا ولا قوت، کہ نہ مجھ میں کوئی زور ہے اور نہ میری کوئی تدبیر ہے، اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں. اس لیے اسی پر تو حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تم ہاتھ اٹھاتے ہو 10 انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دے. وہ اعلان کرتا ہے کہ میں ہر شہر سے اللہ دستبردار، میرے ہینڈز اپ ہیں، میرے پلے ہے کیا، کس بات پر دعویٰ کروں، کس گل تے دس میں کراں دعویٰ، میرا نہیں تو مال بیگانہ. کوئی میرا ہو تو میں کہوں نا میرا تو نہیں. اسی کو شیخ اکبر اللہ کے ولی نے فرمایا کہ لفظ ایک ملا کر پڑھیں تو ہم کہیں گے مالی، اس کا معنی بن جائے گا کہ میرا مال. اگر رک کر پڑھیں گے کہ مالی، معنی ہو جائے گا میرا نہیں. میرا کہاں، جس کا ہے وہ لے جاتا. ابھی ایسا فرما رہا ہے کہ نا کوئی جوانی میں چلا جاتا بڑھاپا، ہوں دے اپنے کول رہیں دے، اکھیں اپنی ویکھیا ٹر دیا. اتنا پیارا باپ ہوتا بیٹا اپنا تو رکھ لو، پھر نہیں اپنا نا جس کا ہے لے جاتا. تو جو مان لے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ میں پہلے ہی مان گیا، مجھے عقل آ گئی، میرا نہیں، سب تیرا. تیرا گھر گواہ میں نے اس کو سامنے کر کے ہاتھ کھڑے کر دیے، میرا کچھ نہیں. تو جب یہ اعلان کر دیا کہ میں سرکشی سے تائب ہو گیا، میں نے نافرمانی چھوڑ دی، میں ہوں کیا کہ نافرمانیاں کروں، تیرا ایک عاجز بندہ، ہر وقت جھکا رہتا ہوں. یہ بات جو جب پیغمبر سکھانے کے لیے. اب اس کے لیے اللہ کے رسول نے جب سمجھایا کہ میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، اس کا یہ بھی معنی ٹھیک ہے کہ جہاں جی چاہے ہم نماز پڑھ سکتے، پچھلی امتوں کی طرح نہیں کہ صرف عبادت گاؤں میں جا کر پڑھتے تھے. مگر اقبال کو اللہ نے بڑی بصیرت دی تھی، اس نے کہا نہیں مسلمانوں تم بھولے ہو، بات تو کچھ اور تھی.
زمین تو اللہ کی مسجد کی قبضہ اس پر یوگن سارا کا ہوگا، ہندو قابض ہوگا، حکومت غیروں کی ہوگی۔ آج عنایت ہائے ہاں سلطان دی مسجد معاشد ہمارے روئے۔ اب میں رو رہا ہوں اور ظالم تشریحیں کرنے کہ غلبہ اسلام کی بات نہ کرو یار، اور ہم سے تم اللہ اللہ کرو، دوسروں کے اور چھیڑنا نہیں، وہ زیر سایہ رہے۔ جیسے اب ہم امریکہ کے زیر سایہ نا کہ دونوں میں سے ایک تو سپریم بنے گا، اسلام بنے گا، کفر، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ تم قبول کر لو گے کہ اگر کفر غالب رہے زیر سایہ تو چلو ذلت کی زندگی گزارو، اور اگر یہ ہو جائے کہ اسلام غالب رہے اور یہ ہمارے ذمہ گارنٹیڈ بن کر رہے، ہم ضمانت دیں گے اللہ رسول کی کہ ان کے عبادت خانے نہیں چھیڑے جائیں گے، ان کو کوئی نقصان نہیں، اپنی جانوں سے بڑھ کر ان غیر مسلموں کی بات کریں، یہ اللہ رسول کی امانت ہمارے پاس امن سے رہے گا، مگر حکومت اسلام کرے گا۔ تو اقبال کہتے ہیں آج عنایت ہایا سلطان دی مسجد معصد ہمارے ہوئے، وہ مسجد تیری بابری ڈہ جائے تو تو روتا، اور جو پوری زمین مسجد تھی تجھے نظر نہیں آتا کہ کافر تو اس پر مسلط ہو گئے، مسجد تو تیری چھین نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی برکت سے ساری زمین ہماری مسجد بن گئی۔ الحضرات گردش نو آسماں مسجد مومن بس سے جی، کہتا میں رو رہا ہوں کہ تقدیر نے یہ جن دکھایا کہ مسجد مومن کی اور حکومت روس کر رہا، امریکہ کر رہا، کافروں کے قبضہ میں چلی گئی۔ مرد مومن کوشت بندہ مومن جو کہتے ہیں دن رات جو محنت کا دیہات، کسی کو قتل کرنے کا نام نہیں، لوگوں کے مال چھیننے کا نام، اگر اس لیے جائے گا کافر مرے گا، جہنمی ہوگا۔ جو صرف اس لیے جان دینے کے لیے جاتا کہ دنیا پر میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، خلقت آرام سے رہے، مسلم غیر مسلم امن سے رہے، وہ ہے مرد مومن۔ مرد مومن کوشش بندہ مومن کرتے، سارے کوشش کس لیے کرتا؟ تا بغیر مسجد مولا خیر، جہاد کا فلسفہ کہ اپنے آقا کی مسجد ان کافروں کے سر سے چھڑائے، کہ یہ زمین تو خدا کی مسجد ہے، تم قابو کر کے بیٹھے۔ تو دین اسلام جس عبادت کی دعوت دیتا، وہ جب تک غلبہ اسلام نہ ہوا، جو امام المہدی کے زمانہ میں تو موعود ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، مگر پہلے ہم فارغ تو نہیں نا۔ مسلمان کو یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ پوری زمین پر غلبہ اسلام کا، دوسرے زیر سایہ رہے، امن سے رہیں، کھائیں کمائیں، اپنے مذہب تک چلے، کسی پر ظلم نہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 ایسے گروہ ہیں میری امت کے کہ جن کے خلاف انا خصم یوم قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا، حضور مدعی چھڑانے کی بجائے، جن نے فرمایا جو غیر مسلم تمہارے ملک میں آباد ہیں ان سے تم نے معاہدہ کیا کہ ہمارے ملک میں رہو، ہم تمہارے محافظ ہیں، پھر ان زمینوں سے برسکوٹی کی تو میں تمہارے خلاف کھڑا ہوں گا کہ میرے نام پر گارنٹی دے۔ تو اسلام کسی پر ظلم نہیں کرا، جھوٹ بولتے، مگر یہ نہیں چھٹی دیتا کہ ظالم ساری دنیا میں فساد کریں اور خود امن پسند بنیں، بم برسائے، لاکھوں عراق ایران میں اور افغانستان برباد کرے، شریف بنے رہے، اور مسلمان بیچارہ جان چھڑائے، دہشت گرد۔ تو اللہ کہتا ہے جو دین لے کر پیغمبر آئے، جس کے لیے انہوں نے محنت کی اور امتوں کو کہا کہ وہ عبادت کرو، وہ عبادت عام معنی میں بہت کھلی ہے کہ پوری زندگی ہر محاذ پر ہر جگہ اللہ کے حکام کی اطاعت کرو۔ مگر یہ کام بڑا مشکل، آپ تو کہیں گے کہ رکوع صحیح ہے، اس کی بات کروں گا، وہ معمولی نہیں ہے۔ ان کو ستون کہا گیا، پلر، مگر پلر صرف بنا دیے جائے، اگر جیسے باہر بننا ہے کہ ستون بنا دیے جائیں، نہ کوئی چھت نہ دروازے، کون اس کو بلڈنگ کہے گا؟ کوئی عمارت کا فائدہ وہ دے گی؟ نہیں، ستون حضور نے کہا، ستون عمارت تو بعد میں آئے گی، چھت ہوگی، دروازہ، دین پورا جو بات میں نے بیان کی نا، یہ ستون اس کو سنبھالنے کے لیے، صرف یہ نہیں مقصود ہے کہ نماز روزہ حج زکات پر بات ختم ہوگی، یہ ستون تھے، یہ سنبھالتے تھے دین کو، کہ جو لوگ پھر ان میں کامل ہو جاتے تھے وہی پھر اس امتحان میں کامیاب ہوتے تھے کہ عدالت میں بیٹھے ہوئے کوئی پریشر قبول نہیں کرتے تھے۔ امیر المومنین حاضر ہوتا تھا، وہ کہتے تھے دوسرے فریق کے ساتھ برابر کھڑا ہونا پڑا، یہ نماز ان کی حفاظت کرتی ہے، یہ نماز جو نا یہ ویپنز ہوتے تھے، ہتھیار جس سے پھر اصل بات میں وہ کامیاب ہوتے تھے، بذات خود یہ مقصود نہیں تھی صرف رکوع سجدوں پر بات ختم ہوگی، یہ اصل عبادت جو میں نے بالمعنی العام بیان کر دی، اصل عبادت ہے پوری زندگی میں خدا کی اطاعت، مگر وہ آسان کام نہیں، اس کے لیے بہت تیاری کرنی چاہیے، بہت اپنے آپ کو پختہ ایسا بنے کہ پھر کتنے امتحان آئیں، دولت کے ڈھیر ہوں، ڈراوے آئیں، وہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ والی بات موحد کہ بر پائے ریزی درج، بہت سخت امتحان۔ یہ نماز میں پڑھ لینا مسجدوں میں معمولی بات، میں 10 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، اگر کوئی معاملہ ایسا آ گیا کہ بولو سچ، جانتا ہوں سارے مخالف جو ہیں بڑے طاقتور ہیں ڈاکو، میری شامت آ جائے گی، پتا تو اب لگے گا کہ نماز نے تیرا کوئی بنایا یا بس سجدے رکوع ہے۔ تو یہ جو کچھ تھا نا، نماز روزہ حج کا، یہ انسان کی تعمیر کے لیے
کہ اس کو اعلیٰ قسم کا انسان بنا دیا جائے جس کو پھر جھونکا جائے نا جب کشمکش حیات میں ڈگمگائے، کوئی اس کو گمراہ نہ کر سکے، اس کے لیے تھی۔ اب کیا نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، رسمیں چل رہی ہیں، وہ مسلمان نہیں کارخانوں سے تیار ہوتا، ایک بھی نہیں مسجد میں سے نماز پڑھ کر وہ نکلتا جس کو ہم دیکھیں کہ واقعی نماز نہیں، وہ بنا دیا اس کو۔ ہاں کیا اب اس کی گردن کسی کے سامنے خامنی ہوگی، بڑے سے بڑا بڑا جبروت اس کو نہیں ہلا سکتا۔ جب قاضی ابن ابی زیب کا پڑھتے ہیں کہ خلیفہ مہدی آیا، عباسیوں سے بڑا بڑا جبروت تھا مسجد حرام میں، سب لوگ کھڑے ہو گئے، ابن ابی زیب نہیں کھڑے ہوئے، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین احترام کرنا چاہیے، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی یوم یقوم الناس لرب العالمین، کھڑے اس دن ہوں گے لوگ جب خدا کی عدالت لگی ہوگی۔ خلیفہ کا رویا، اس نے کہا بالکل سچ کہا ابن ابی زیب نے، یار میرے سامنے کیا کھڑا ہونا، کھڑا تو اس دن ہونا جس دن مالک کائنات تخت پر جلوہ گر ہو۔ یہ کون سی چیز نماز تیار کرتی، یہ ہماری نمازیں نہیں تھی کہ نمازیں بھی ہیں صفر، کچھ نہیں نتیجہ، نمازی جھوٹ بولتے ہیں۔ حج ہے، طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی ہے تو پھر کیا؟ ابلیس نے کہا اپنی مجلس شورا میں کہ چلو تم کیوں پریشان ہوگے کہ میرا تختہ اٹھ جائے گا، کیا کرے گی یہ امت اگر یہ جاتی ہے مکے میں 20 دن، میرا کیا بگاڑیں گے؟ طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی ہے تو پھر کیا؟ کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیاز۔ اس نے کہا میں نے ان کی تلوار کند کرتی ہے، اب وہ جذبہ جہادی نہیں یا جوش ہی نہیں، یہ انقلاب چاہتے نہیں، میرا کیا بگاڑیں؟ 80 لاکھ بھی آ جائے بس پھر کر آ جائیں گے کہ ہم نے بوسے لیے تو ایک بھی وہ کام نہیں کرتا جس کے لیے یہ باتیں تھیں۔ اصل عبادت پوری زندگی خدا کی اطاعت، غلبہ اسلام، مگر اس کے لیے تیار یہ چار کرتے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا۔ جو یہ کورس نہیں کرے گا وہ کبھی بھی وہ اصل بات نہیں کر سکتا، مگر صحیح ایمانوں میں سمجھ کر کے نماز کیا ہے۔ میں نے صرف ایک کا آپ کے سامنے عرض کیا، ہاتھ اٹھانے کا، یقین جانے اگر نماز پر لیکچر ہوں کبھی آپ کے سامنے رکوع سجدے، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اس میں اتنے اللہ تعالیٰ نے خزانے بھر دی، یہ کوئی رسم ہے جو روک ادا کر؟ مگر ہماری ساری عمر گزر گئی، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں چھوڑنے ہیں یہاں باندھ، کسی نے آج تک نہیں بتایا کہ چھوڑنے کیوں، چھوڑے بھی لوگوں نے اپنی طرف سے نہیں، بڑے بڑے صحابہ اور تابعین نے چھوڑ کر پڑھی، کوئی اپنی طرف سے من گھڑت طریقہ نہیں امت میں، سب اللہ کے رسول کر صحابہ کے، خدا کے لیے مناظرے چھوڑو، مگر سمجھ جو رہے گا کہ چھوڑنے کیوں، وہ خود کبھی چھوڑے گا، کہے گا چھوڑنے کا مزہ جو ہے باندھنے میں نہیں، جو باندھنے کا سمجھ جائے گا کہ باندھنا کیا، وہ اس کی لذت محسوس کرے گا، ویرائٹی ہوگی، کبھی وہ سمجھے گا ناف کے نیچے کیا، کبھی سینے کو سمجھے گا، مگر یہ علم گم ہو، کیا کروں؟ میں ساتھ کہتا ہوں یہ علماء جو کہتے ہیں برات انہوں نے کر کی، 4 ارب پڑے اور مناظرے کرنے کے لیے بیٹھ گیا، گروہ بنا لیے، دکانیں بنائی، برنے نہیں دیتے امت، جانتے ہی نہیں کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، گمراہ بڑے بڑے امام اور نیک لوگوں کا طریقہ امت کا سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کیوں ہے اور یہ کیوں۔ یہی تو حافظ گوندری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر یہ کہتے رہو گے یہ نماز حضور کی ہے یہ نہیں تو غیر مسلموں کو منہ ہی نہیں دکھا سکتے، وہ کہیں گے 5 وقت مجمع عام میں رسول اللہ پڑھتا رہتا ہوں مسلمانوں کو، وہ بھی یاد نہیں، وہ تمہاری سندیں دیکھتے رہیں گے کہ اس کے راوی کمزور ہیں۔ مانو کہ یہ سارے کام حضور نے کیے اور امت نے ان کو سنبھال لیا۔ آپ حضرات ہیں اساتذہ، میں آپ کے سامنے آپ کے گروہ کے ایک شخص کا غلام رسول نامی سے اللہ رحمت فرمائے، پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے ڈاکٹر حمید اللہ جو پیرس میں فوت ہوئے، اللہ نے ان سے دین کا انہوں نے اپنا واقعہ بہاولپور یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے جب طالب علم نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اتنی نمازیں کیوں، انہوں نے کہا بیٹا سنو، ہم جب پرائمری میں پڑھتے تھے ہندو مسلم بچے مشترک تھے، ایک دن ہمارے استاد آئے ہیڈ ماسٹر غلام رسول صاحب اللہ رحمۃ اللہ، انہوں نے ہمیں کہا مسلم لڑکے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بیٹا میں نہیں جانتا تم پڑھ لکھ کر کیا بنو گے، مگر میرے ہی بچپن کی ایک بات سن لو، مسلمانوں میں جتنی نمازیں یہ کسی نے دل سے نہیں کری، یہ سب اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں، اور اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ حضور کی کوئی سنت مٹ جائے، اس لیے اس نے مالکیوں کو کہہ دیا اور جعفریوں کو تم چھوڑنے پر لگ جاؤ، حنفیوں کو کہہ دیا اور حنبلیوں کو ناف کے نیچے باندھو۔ یہ نمونے سرکار کے ہیں، اس لیے جب تم ساتھ ساتھ کھڑے ہو نا کسی نے یوں کیا تو خوش ہو جایا کرو کہ یار ایک تصویر حضور کی میرے پاس ہے، یہ ہے ناراض ہونے کی بات۔ یہ خطبات بہاولپور میں پڑھیں، بالکل جو پڑھے گا نا دین کو وہ مان جائے، میں حوالے دے دوں گا کہ آ کر دیکھا کتنے صحابہ یہ کر رہے، جانے دو یہ ویسے کچھ پیدا نہیں، کیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، ظاہری بات چیز ہے، کیوں ڈھونڈو کہ چھوڑتا کیوں اور باندھتا کیوں۔ پھر آپ جب میرے پاس آئیں گے اور کبھی سنیں گے میرے لیکچر مان جائیں گے خدا کی قسم پوری دنیا پہ انٹرنیٹ پر یہ بات چلی ہے، مناظرے کیوں، ہر عالم خود ہی یہ کرے کہ کبھی چھوڑے اور کبھی باندھے، کیوں کا نہیں پتا، حکم ہے حکم ہے، حکم کیا، حکم سارے ہی اللہ کے رسول نے دیے، صحابہ نے دیے۔ تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ،
یہ حضور نے ستون فرمائے، اصل عمارت نہیں ہے، اصل عمارت وہی ہے جو ہے جو چھت ہے، دیواریں ہیں، دروازے، وہ تو پورا دین ہے، اس کی حفاظت آپ نے کرنی، مگر اس کو سنبھالا ہے انہوں نے کہ نماز آپ پڑھیں گے، قرآن کیا کہتا ہے کہ نماز کیا ٹریننگ دے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روک دے گی۔ اس کا کام یہ روزے کے بارے میں فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا، پرہیزگار ہو جاؤ گے، ہر وقت ذہن میں یہ خیال جازی ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا۔ آپ دیکھیں نا، سخت گرمی ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، شام کا وقت ہے، 1 منٹ باقی ہے، آپ جاتے ہیں باتھ روم میں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، آپ کو لاکھوں بھی کوئی دے، آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کا حکم نہیں بھی ہوا، جب اللہ اکبر ہوگا، کیسی اطاعت کروائی جا رہی، اور 30 مہینے یا 30 دن یا 29 دن یہ کورس جاری رہتا، صبح سے شام تک ذہن میں بیٹھا خدا دیکھ رہا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بے حیائی اور برائی کے کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو کیا پھر ضرورت پڑی ہے کہ وہ کھانا پانی چھوڑ، کھاتا پیتا رہا۔ ایسے روزے خدا نے کیا کرنا، یہ تو ایک مشق تھی کہ تیرے اندر تقویٰ پیدا ہوتا۔ زکوٰۃ کیا، اگر زکوٰۃ بخل سے آدمی کو پاک نہیں کرتی، صرف 2.5% دیتا تھا، اس کے بعد وہ دیکھتا رشتہ دار مر رہا ہے، غریب مر رہا، وہ کہتا میں نے وہ قانونی حکم پورا کر لیا، میں کیا کر، زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو ایک صرف اشارہ تھا، ورنہ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا، کنجوسی سے آدمی پاک ہوتا۔ وہ بیتاب ہو، ڈھونڈتا رہا موقع کہ کبھی میرے سامنے کوئی حاج مانگا ہے، بے دریغ کا۔ اور یہی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفتوحات المکیہ میں کہ جب مسکین سامنے آتا ہے، آپ اپنی جیب کی طرف ہاتھ لے جاتے ہیں، آپ مسکین کا کچھ نہیں بنا رہے، آپ اپنی قیمت لگا رہے ہیں، 10 کا نوٹ نکال رہا ہے، یہی قیمت وہاں لکھی جا رہی ہے کہ میرا نام دیا تھا مسکین نے، بھائی بڑی عزت کی۔ ہاں، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ خدا ان کو امیر نہیں بنا سکتا تھا؟ یہ تمہارے دروازے پر جو آیا خدا کیا ان کو کمی، اس کو نہیں دے سکتا، اور آپ کو نہیں اللہ تعالیٰ ولی بنا سکتا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ رسول کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے ہاتھ پھیرا اور ہم سب جو پیدا ہونے والے تھے سارے نکل، باپ کو دکھا دیا کہ یہ بیٹے ہیں بیٹے، تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کچھ بیمار تھے، کچھ تندرست، کوئی لولے لنگڑے، تو کہا اللہ تعالیٰ تیرے لیے کیا مشکل تھا، تو سب کو برابر بنا دے۔ تو جو فلسفہ ہے دین کا کہ نصف صبر ہے دین، نصف شکر، اللہ نے سمجھا آدم پرچے تو 2 ہی دینے، سب کو ایک جیسے دیتا کیسے امتحان ہو، کچھ کو نہ دے کر ان کا صبر دیکھوں گا، کچھ کو دے کر ان کا شکر دیکھوں گا، 2 ہی پرچے۔ اب شکر کا امتحان ہو رہا کہ مجھے دیا ہے، میرے سامنے ایک مسکین آیا، اس نے کہا بھائی اللہ نے آپ کو دیا، میری مدد کرو۔ اب ہدایت میں آتا خدا دعا ہے، اگر یہ سائل جاننے سے کوئی جھوٹے نہ ہوتے، جھوٹے بھی ہیں جو حقدار نہیں، تو فرمایا جو نہیں نہ دیتے میں ان کو اسی وقت زمین میں دفنا دیتا کہ میرا دیا مال اور میرے نام پر ایک بندے نے مانگا تم نے نہیں دیا، تم زندہ رہنے کے قابل، مگر تم کو کوئی جھوٹے نہیں ہیں، تمہارا بہانہ بن جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المسکین رسول اللہ، ٹیکس کلیکٹر آتا ہے، انسپیکٹر آپ چاہے منگا، چوری صاحب آیا لایا فروٹ اور ٹھگ، مگر ایک اللہ کا انسپیکٹر آتا ہے مسکین لینے کے لیے، فرمایا ان المسکین رسول اللہ، مسکین خود آیا، اللہ کا بھیجا ہوا آیا، منات المسکین آپ کا ذات اللہ، مسکین کو دور دیا، مسکین کو نہیں دیا، یہ تو اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ پہ لے لیا، رمن من المسکین قد من اللہ، اب جب تو نے مسکین کو نہیں دیا تو مسکین کو خالی نہیں موڑا، تو نے اللہ کو لوٹا دیا۔ اس لیے زکوٰۃ بخل سے پاک کرتی، حب دنیا رافع سعادت زکوٰۃ ہم مساوات آسن، یہ 4 پلرز کیوں نہیں کرتی؟ یہ مقصود نہیں تھے کہ یہی رک جانا، یہ ان سے وسائل سے آگے کچھ کام لینا کہ نماز کے ذریعے بے حیائی اور برائی سے بچنا سکھا جائے، روزہ تقویٰ پیدا کرے، زکوٰۃ جو ہے اثار اور سخاوت سکھائے کہ لوٹاتے چلے جاؤ، جن کے ہم نام لیوا کل بھی خطبے میں پڑھا، مگر کوئی نہیں، میں دہراتا رہتا ہوں، یہ قند مقررہ ہے، اس کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ دین کیا؟ شاعر کہتا ہے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے، اللہ کے رسول کا سودائی ہو جائے، آپ کی محبت میں، اس کے ساتھ دین کیا؟ قرآن حدیث جو کہ بھرا ہوا، محبت پیدا ہوگی، مسئلے حل ہو جائیں۔ جب محبت ہی نہیں ہو کیا ہم آپ کے حکموں کا احترام کریں؟ وہ قانونی باتیں رہ جائیں گی، نہیں، محبت میں طاقت ہے، وہ کہتی ہے حضور فرما رہا ہے تو آرام سے بیٹھا، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جاتا۔ جب اللہ کے رسول کا دیوانہ ہو جاتا، دین شاید سے میٹھا، اس کے تلخہ کام بھی یاد محبت تلخہ شیریں سے، کڑوے حکم بھی کڑوے نہیں نظر، بے ایمانوں کو نظر آتے ہیں
وہ تو کڑمے حکم کو شہد کی طرح پیتا ہے کہ میرے آقا فرما رہے، حضور کہہ رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے حب دنیا ختم ہو جائے۔